7 باتیں جو آپ کی زندگی خراب کر سکتی ہیں۔ اس بات سے پریشان ہونا کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ جس جاب یا کام کو آپ پسند نہیں کرتے، اس کو کرتے رہتے ہیں۔ شکایت ہی کرتے رہتے ہیں، کبھی حالات کی، کبھی افراد کی۔ غلط ساتھی کے ساتھ گزارا کرنے لگتے ہیں جس سے آپ کی سوچ نہیں ملتی۔ آپ یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ پیسہ ہی آپ کو خوشی دے سکتا ہے۔ دوسروں سے اپنا مقابلہ اور موازنہ کرنے لگتے ہیں جب آپ خواب نہیں دیکھتے اور ان خوابوں کا پیچھا نہیں کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 4 چیزیں جنت کی طرف بلاتی ہیں: صدقے کو چھپا کر دینا، مصیبت کو چھپانا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا اور لا الہ الا اللہ کہنا۔ جنت کی 2 بڑی نعمتیں، ایک اللہ کا دیدار اور دوسرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات۔ یا اللہ ہمیں دونوں نصیب فرما۔ زمین عقل مندوں سے بھری پڑی ہے مگر درد مندوں سے خالی ہے۔ جس دن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مخلوق سے محبت خالق تک لے جاتی ہے، اس دن زمین پر امن قائم ہو جائے گا۔ لاکھ اختلافات کے باوجود بھی اپنے گھر کے شیر کو مت مارو ورنہ ارد گرد کے کتے تمہیں نوچ ڈالیں گے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت انسان وہی ہے جس سے بات کرنا آسان ہو، جس سے مشکل میں مدد مانگنا آسان ہو، جو دوسرے انسان کا تکلیف محسوس کر سکتا ہو، جو آنسو پوچھنا جانتا ہو، جو دوسروں کے دکھ درد میں شامل رہے، جو مرہم بننا اور مرہم لگانا جانتا ہو۔ دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہو تو صرف اپنے رب کی بارگاہ میں رویا کرو۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں نہ ماضی کا طعنہ دیا جاتا ہے، نہ مستقبل کا خوف دلایا جاتا ہے، بس رحم اور کرم کے پردے سے ہم گنہگاروں کو ڈھانپ لیا جاتا ہے۔ فرق صرف سوچ کا ہے۔ شاہ جہان اور کنگ ایڈورڈ دونوں بادشاہ اپنی بیوی سے بے حد محبت کرتے تھے۔ دونوں کی بیویوں کی موت کینسر کی وجہ سے ہوئی۔ شاہ جہان نے کروڑوں روپے خرچ کر کے تاج محل بنوایا اور کنگ ایڈورڈ نے یونیورسٹی فار میڈیکل ریسرچ، تاکہ جس بیماری سے اس کی بیوی مری اس سے دوسروں کو بچایا جا سکے۔ یہی فرق ہوتا ہے سوچ کا۔ بڑے بڑوں کی بڑی بڑی خدمت کرنے کی بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضرورت پوری کر دیا کریں۔ ان کو زبان سے نکلی ہوئی دعا آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ سورہ یوسف سکھاتی ہے کہ اگر اللہ کی رضا پر راضی رہو تو قید ختم ہو جاتی ہے، سازشیں ناکام ہو جاتی ہیں، غلامی حکومت میں بدل جاتی ہے، قحط ختم ہو جاتے ہیں، بیمار شفا یاب ہو جاتے ہیں، بچھڑے مل جاتے ہیں، دشمن سرنگوں ہو جاتے ہیں اور ہر محض پر فتح نصیب ہوتی ہے۔ اچھی ماں کی تربیت۔ عورت کی عزت کرو اس لیے نہیں کہ وہ ایک عورت ہے، بلکہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کی تربیت ایک اچھی ماں نے کی ہے۔ موت کا وقت نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے، اور جب وقت قریب آ جائے تو زندگی بھاگتے ہوئے جا کر موت کو گلے لگا لیتی ہے۔ بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض ہمیشہ دلیل سے کیا کرو۔ اگر بات کے لیے تمیز نہ ہو اور اعتراض کے لیے دلیل نہ ہو تو پھر خاموش رہا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک سچا چاہنے والا آپ سے ہر طرح کی بات کرتا ہے، ہر موضوع پہ بات کرتا ہے، جبکہ دھوکہ دینے والا صرف پیار کی باتیں کرتا ہے۔ کچھ تکلیفیں ہمارے امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہیں۔ خود کو خود ہی خوش رہنے کی کوشش کیا کرو۔ ارے گھروں کے سہارے پر رہے تو آپ کے پاس بچی کچھ خوشیاں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ کسی کا ساتھ دینا ہے تو کھل کر دیں ورنہ صاف انکار کر دیں۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہوتا ہے اور منافق انسان کسی رشتے کے لائق نہیں ہوتا۔ ہر بات کہہ دینے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں سننے کی بھی ہوتی ہیں، کچھ سمجھنے کی، کچھ جذب کر لینے کی اور کچھ سہ جانے کی بھی ہوتی ہیں۔ نفرتوں اور دھوکوں سازشوں کے ہم اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ محبتوں اور خلوص پر بھی بڑی مشکل سے یقین کرتے ہیں۔ ایک عورت جب ماں بنتی ہے تو وہ بہت بہادر اور مضبوط ہو جاتی ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ بہت ڈرپوک بھی ہو جاتی ہے۔ سب سے بڑھ کر کہ وہ موت سے ڈرنے لگتی ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ جینا چاہتی ہے اپنی اولاد کے ساتھ۔ سب سے اچھا دوست۔ بیوی کے لیے شوہر اور شوہر کے لیے بیوی سے اچھا کوئی دوست نہیں۔ واحد ایسا دوست جو بہترین مشورہ دے، کیونکہ جو بھی ہو اچھے اور برے حالات کا سامنا دونوں کو مل کر کرنا پڑتا ہے، یہی دوستی ہے۔ ماں
یہ جو تمہیں باہر سے سخت نظر آتے ہیں، اگر تمہیں ان کا اندر دیکھ لو تو پھر تمہیں ان پر ترس آ جائے گا۔ اتحاد کی قیمت سمجھنے کے لیے ریت کے حقیقوں کو غور سے دیکھیے۔ جب یہ متحد ہوتے ہیں تو ریگستان کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، جسے بڑی سے بڑی طاقت ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں ہٹا سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم حرام چیزوں سے بچو، سب لوگوں سے زیادہ عابد ہو جاؤ گے۔ اللہ کی تقسیم شدہ رزق پر راضی ہو جاؤ، سب لوگوں سے زیادہ بے نیاز ہوں گے۔ اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرو، پکے سچے مومن ہو جاؤ گے۔ دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، سچے مسلمان ہو جاؤ گے۔ زیادہ نہ ہنسو، اس لیے کیونکہ زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے۔ رمضان سے پہلے یہ 2 کام ضرور کر لیں۔ ہر گناہ نافرمانی سے فوراً توبہ کر کے دل کو پاک صاف کر لیں، تاکہ رمضان المبارک شروع ہوتے ہی ہمارے دل اللہ تعالیٰ کی محبت اور مہر رمضان کی برکتیں سمیٹنے کے قابل رہیں، اور ایسے مبارک مہینے میں ہمارا کوئی لمحہ گناہ نافرمانی کی نظر نہ ہو جائے۔ ذاتی، اجتماعی، گھریلو اور کاروباری ہر کام کے لیے وقت طے کر لیں۔ ایک مخصوص نظام العمل شیڈول بنا کر اس شیڈول میں زیادہ سے زیادہ اعمال اور خیر کی جگہ دیجیے۔ پورا رمضان اس شیڈول کی پابندی کریں۔ حکیم لقمان کی عورتوں کو 5 نصیحتیں۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری اولاد نیک ہو تو خاوند سے ہمیشہ رزق حلال کا تقاضا کرو۔ اگر تم چاہتی ہو تمہاری زندگی گزرے اچھی سے گزرے تو ہمیشہ صدقہ کرتی رہنا۔ اگر تم خاوند کے گھر خوش رہنا چاہتی ہو تو غیروں کی باتوں پر دھیان نہ دینا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ خاوند محبت کرے تو ہمیشہ صاف ستھری رہنا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میرا گھرانہ سب سے اچھا ہو تو اولاد کی اچھی تربیت کرنا۔ جو چراغ صرف اپنے لیے جلتا ہے وہ آگ کے سوا کچھ نہیں، اور جو چراغ دوسروں کے لیے جلتا ہے وہ روشنی ہے، نور ہے، شعور کا ظہور ہے۔ زمین میں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اللہ پاک آپ کو ہر مشکل سے نکالے گا۔ جاپانیوں میں ایک کہاوت مشہور ہے، آپ کے 3 چہرے ہوتے ہیں۔ پہلا چہرہ جو آپ دنیا کو دکھاتے ہیں، دوسرا چہرہ جو آپ اپنے خاندان دوستوں کو دکھاتے ہیں، تیسرا چہرہ جو آپ کبھی کسی کو نہیں دکھاتے، وہی آپ کا اصلی چہرہ ہوتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ آج کل نیکی کا زمانہ نہیں رہا، دراصل وہ لوگ انسان سے نیکی کا بدلہ چاہتے ہیں۔ جو لوگ صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے نیکی کرتے ہیں، ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا، یہ تجارت ہے، اور نہ ہی جہنم کے خوف سے کرتا ہوں، یہ غلامی ہے۔ میں صرف اور صرف اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ میرا رب عبادت کے لائق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نکاح آنے والی 4 آفتوں کو روک دیتا ہے، بے روزگاری کو، فاقہ کشی کو، بے حیائی کو، زناکاری کو۔ 7 عادات انسان کو رسوا کر دیتی ہیں، بدچلنی سے دوستی کرنا، دوسروں کی باتوں میں دخل دینا، حریص دولت مند سے مدد طلب کرنا، مجلس میں اپنے سے بالا تر شخص کے ساتھ بیٹھنا، ان لوگوں سے خطاب کرنا جو سننے کے لیے تیار نہ ہوں، دعوت میں بن بلائے جانا، مہمان بن کر میزبان پر حکم چلانا۔ زندگی سے اتنا پیار نہ کرو، یہ کسی سے وفا نہیں کرتی۔ موت کو کبھی مت بھولو، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ نہ کر نصیب سے اتنے گلے اے انسان، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے۔ غرور کس چیز پر؟ دنیا کے سارے راستے قبرستان کی طرف جاتے ہیں، چاہے وہ امیر کے محل سے نکلے ہوں یا غریب کی جھونپڑی سے۔ لمبا دھاگا اور لمبی زبان ہمیشہ الجھ جاتے ہیں، اس لیے دھاگا لپیٹ کر اور زبان سمیٹ کر رکھنی چاہیے۔ انسان گھر بدلتا ہے، لباس بدلتا ہے، رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، پھر بھی پریشان کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ وہ خود کو نہیں بدلتا۔ میرا نصیب میرے رب نے لکھا ہے، غلط تو ہو ہی نہیں سکتا۔ چیزیں اپنے کمائے ہوئے پیسوں سے خریدیں، سارے شوق خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ 3 لوگوں کو کبھی نہ بھولنا، جس نے مشکل میں ساتھ دیا ہو، جس نے مشکل میں ساتھ چھوڑا ہو، اور جس نے مشکل میں ڈالا ہو۔ وہی لوگ انمول ہوتے ہیں جو پریشانی میں دلاسا دیتے ہیں، عقل کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں، کوئی لالچ نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں بلکہ قسمت سے ملتے ہیں۔ رشتوں کو وقت دو۔ تاج محل دنیا نے دیکھا تھا،
ممتاز نے دی۔ جانتے ہیں انسان کسے کہتے ہیں؟ جس کے آنکھ میں احترام ہو، الفاظ میں نرمی، جس کے اخلاق میں رحمدلی ہو اور مقاصد میں اعلیٰ ترقی۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ کسی کی میٹھی باتوں کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے خاص ہوں گے۔ بعض اوقات کبوتر کو کھلانے کے لیے نہیں بلکہ پکڑنے کے لیے بھی دانہ ڈالا جاتا ہے۔ جو لوگ مخلص ہوتے ہیں وہ دعویٰ نہیں کرتے، اور جو اخلاق سے خالی ہوتے ہیں ان کی زبانوں پر دعوے ہوتے ہیں۔ غصہ اور فنون دونوں بڑے سمجھدار ہیں، کمزور کو دبا دیتے ہیں اور طاقتور سے دب جاتے ہیں۔ لوگ نصیحت سے نہیں ٹھوکر سے سبق لیتے ہیں، کیونکہ نصیحت اکثر ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے باہر نکل جاتی ہے، مگر ٹھوکر سیدھی دل پر لگتی ہے۔ آپ اپنی زندگی کے نئے باب کا آغاز تب تک نہیں کر سکتے جب تک آپ پرانے باب کو پڑھنا چھوڑ نہ دیں۔ دو مخلص دل۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کبھی دو مخلص لوگوں کو جدا نہیں کرتا۔ جدا تب تک نہیں کرتا جب دونوں میں سے ایک منافق نہ ہو۔ اللہ کبھی منافق لوگوں کو مخلص کے ساتھ نہیں جوڑتا۔ 4 غلطیوں سے بچو۔ شریف کو بیوقوف مت سمجھو، مکار کو عقل مت سمجھو، قاتل کو بہادر مت سمجھو، مالدار کو بڑا آدمی مت سمجھو۔ اگر کوئی تم سے جلتا ہو تو بجائے غصہ ہونے کے ان کی جلن کی قدر کرو، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو تمہیں خود سے بہتر سمجھتے ہیں۔ کسی کا سکون چھین لینے کا کفارہ عبادت کر کے ادا نہیں ہو سکتا۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ انشاءاللہ ایک دن کامیابی ضرور حاصل ہوگی۔ جیب بھاری ہو تو دشمن بھی خطائیں معاف کر دیتے ہیں، اور ہاتھ خالی ہو تو سگے بہن بھائی بھی سلام